بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ چونکہ اللہ عز و جل نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی اور کس طریقے سے ہماری زندگی میں محبت آئے گی اور روحانی تعلقات قائم ہوں گے اور کس طریقے سے ہم لوگ زندگی کو جنت نما بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انہی کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری کوکھ سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا اللہ نے بتا دیا، تاکہ تم اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کو اس کے پاس جانے کے بعد سکون ملے۔ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری یہی ہے کہ شوہر کو اس کے پاس جانے کے بعد سکون ملے۔ اگر سب کچھ مل جاتا ہے شوہر کو، اگر سکون نہیں ملتا ہے تو گویا کہ وہ بیوی کامیاب نہیں ہے۔ تو بیوی کو جو سب سے زیادہ جس بات پر دھیان دینی چاہیے اور جس بات پر ان کو اپنی انرجی لگانی چاہیے وہ یہی ہے کہ کس طرح ہر حال میں اس کے شوہر کو اس سے سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت کو قائم کیا اور رحمت کو قائم کیا۔ پتہ چلا زندگی گزارنے کے لیے دو بڑی سیڑھی ہے، دونوں سیڑھیوں سے گزر کر ہی ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایک بھی سیڑھی ٹوٹ گئی تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ فرمایا مودہ کہتے ہیں جسمانی تعلقات کو، جس میں انسان کے ظاہری طاقات موجود ہوتے ہیں، اسباب موجود ہوتے ہیں محبت کرنے کے، ایک دوسرے کی طرف کشش کی حالت میں باقی رہنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مودہ فرمایا، تو جسمانی تعلقات کہیے یا جو چیز انسان کے اسباب میں آتی ہے۔ پھر فرمایا ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان روحانی تعلقات بھی قائم فرمائے۔ پتہ چلا کہ ایک وقت آئے گا کہ جسمانی تعلقات کی جو سیڑھی ہے اور جسمانی تعلقات کی جو کشتی ہے وہ رک جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر پھر وہ دم اور خم نہیں رہے گا، اس کے اندر وہ خوشگواریاں نہیں رہیں گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف لوگ مائل ہوں۔ تو پتہ چلا کہ وہاں سے پھر روحانی کشتی شروع ہو جائے گی، اور جو روحانیت اللہ نے قائم فرمائی ہے تاکہ موت تک جو ہے انسان ایک دوسرے کا سہارا بن سکے، ایک دوسرے سے محبت کر سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے اتنا بہترین انتظام فرمایا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیز دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اعان اللہ المرأة الصالحہ، فرمایا ہے کہ من رزقہ اللہ زوجۃ صالحہ، حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی ہے فقد اعانہ اللہ علی شطر دینہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین پر اس کی مدد کر دی صرف نیک بیوی کے گھر کے آنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا تو فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، تو انسان کو چاہیے کہ دوسرے حصے میں یعنی زندگی کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین مکمل کامل و مکمل ہے، ہمارا نظام کامل و مکمل ہے۔ جو انسان بھی اس کو اپلائی کرے گا اور اس کو اچھی طریقے سے لے کے چلے گا، دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ اسی کو اسلام کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے اسلام کا پیغام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اسلام پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔